بھائی جان آج بھی اس مجلس کا ہونا، یہاں پر عزاداروں کا موجود ہونا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہمارا وارث ہے۔ زندہ باد، زندہ باد علی کشیہ، کوئی تو ہے جو ہمارا وارث ہے۔ پھر پوچھو تو صحیح کہ ہمارا وارث کون ہے؟ بھائی جان ہمارا وارث بدھ والے دن جمعہ پڑھانے والا نہیں ہے، ہمارا وارث بیٹی سے مشورہ لینے والا نہیں ہے، ہمارا وارث میدان سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ پھر پوچھو تو صحیح کہ مہتاب شاہ جی ہمارا وارث کون ہے؟ ہمارا وارث وہ ہے جو طلبی محمد کا، جو عالمی محمد ہے۔ زندہ باد علی کشیہ۔ جو کل بھی محمد تھا، جو آج بھی محمد ہے۔ اب سے یہ مجلسیں، یہ عزاداری ختم ہو جاتی اگر تو ہم نے وارث ہوتے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو اپنی یکم محرم سے لے کر آج تک کی تقریر کا تھوڑا سا مجموعہ بتانے لگا کہ ہم نے یکم محرم سے پڑھا کیا۔ ہمارا عنوان گفتگو تھا معصوم اور معجزہ۔ ہم نے اس عنوان کے تحت عالم اسلام کو پیغام یہ دیا ہے کہ اے زمانے والوں سنو، دیکھو اور تاریخ اور قرآن کو پڑھ کے دیکھ لو کہ تاریخ میں جس نے بھی معصوم اور معصوم کے انکار کیا ہے، معصوم اور معصوم کے معجزوں کا انکار کیا ہے، اللہ نے صاف صاف یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ چاہے کائنات کا سب سے بڑا نمازی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس نے کائنات کے کونے کونے پر اللہ کی تسبیح و تقدیس کیوں نہ کی ہو، اگر تو اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی کا انکار کیا، اگر تو اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی کے کیے ہوئے معجزوں کا انکار کیا، تو اللہ اس کی عبادتیں ضائع کر کے اس پہ لعنت کیا کرتا ہے۔ زندہ باد۔ بے شک۔ اللہ اس پہ لعنت کیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، جناب آدم کی تخلیق کا ایک ایک عمل ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ یہ مذہب جعفریہ کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جناب آدم سے ہوا۔ توجہ میری طرف۔ جناب آدم کی تخلیق کا ایک کیا ہو، اللہ نے آل محمد سے بنایا ہو۔ یہ چیزیں ہیں فانی، یہ عنقریب ختم ہو جائیں گی، اور میرے 14 معصومین وہ ہیں جو قیامت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ واہ واہ، بے شک۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کائنات پروردگار نے یہ زمین بعد میں بچھائی، آل محمد کا نور پہلے سے تھا، یہ چاند بعد میں سجایا، آل محمد پہلے سے تھے، یہ دریا بعد میں بہایا،
پہلے سے تھے، یہ سمندر بعد میں بنائے، آل محمد پہلے سے تھے، یہ زندگی بعد میں بنائی، آل محمد پہلے سے تھے، بعد میں بنائی، آل محمد پہلے سے تھے، جب یہ زندگی اور موت بنائی ہے بعد میں، تو اس کا مطلب میرے آل محمد نہ زندگی کے محتاج ہے، نہ موت کے محتاج ہے، نہ زندگی کے محتاج ہے، نہ موت کے محتاج ہے۔ جب یہ زندگی اور موت کے محتاج نہیں تو یہ مر نہیں سکتے، جب یہ مر نہیں سکتے تو یہ مردہ نہیں ہے، جب یہ مردہ نہیں ہے تو پھر یا علی مدد کہنا کوئی بدعت نہیں، عبادت ہے عبادت۔ زندہ باد۔ ہے تو کوئی بھی آ رہا باتوں کا کہنے آج پھر یا علی مدد کہنا کوئی بدعت نہیں، عبادت ہے عبادت۔ عزیزان محترم میرے 14واں سنی ہے وہ، یہ ہے نور اول۔ توجہ اپنے نور سے محمد مصطفیٰ کے نور، اللہ نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے جدا دیا۔ جب جدا دیا پھر جب میں پوری طاقت کے ساتھ چیخڑا نکال کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، مجھے نہیں خبر کون سا بندہ کس طرح سے شان رسالت سنے گا۔ عزیزان محترم سلطان الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے جدا دیا۔ جب محمد مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے جدا دیا تو محمد مصطفیٰ نے کیا کیا؟ محمد مصطفیٰ نے پروردگار اطہر کی ذات کو ایک ایسا سجدہ کیا جو 50,000 سال کا طویل سجدہ تھا۔ جب سجدے سے پیشانی کو اٹھایا تو محمد مصطفیٰ کے پورے جسم آدھار پر 1,24,000 پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اب مجھے نہیں خبر کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرے گا جس سینے میں دل دھڑکن میں علی بادشاہ کی ولایت کا بسیرا ہے، وہ بندہ سر اٹھا اور محتاب کے فکر اپنے لوہے دل پر نقش کر لے۔ بھائیجان 1,24,000 پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تو پروردگار نے کہا یہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا پسینہ ہے، یہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے، یہ میرے حبیب کا پسینہ ہے، یہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے، یہ طاہا کا پسینہ ہے، یہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے، یہ مزمل کا پسینہ ہے، یہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے، یہ یاسین کا پسینہ ہے، یہ کوئی عام پسینہ نہیں ہے، یہ داڑھی کرنے والے کا پسینہ ہے۔ ارے پھر پوچھے تو صحیح کہ مہتاب شاہ جی اللہ نے اس محمد مصطفیٰ کے پسینے سے کیا کیا؟ اللہ نے اس محمد مصطفیٰ کے پسینے سے کسی کو آدم بنایا، زندہ باد، کسی کو آدم بنایا۔ پوری توجہ یہی پہ مجھے بات چاہیے، کسی کو آدم بنایا، کسی کو نوح بنایا، کسی کو عیسیٰ بنایا، کسی کو موسیٰ بنایا، کسی کو یعقوب بنایا، کسی کو یوسف بنایا۔ اور 24 صدی کے اندر 4 لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں جس نے محمد کا حسن دیکھنا ہو وہ یوسف کا حسن دیکھ لے، جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو وہ محمد مصطفیٰ کا حسن دیکھ لے۔ میرا بھائی ان کا آپس میں تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ محمد سردار ہے، یوسف رعایا ہے، محمد سردار ہے، یوسف رعایا ہے۔ ارے جس پر زنا کا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پر خود اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ سارے اس پر خود اللہ عاشق ہو گیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عزیزان اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے نور کو جدا کیا۔ محمد مصطفیٰ کے پسینے سے اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بنایا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محمد کو صرف نور نہیں کہ محمد شکل بشر میں آئے تھے، شکل بشر میں آئے تھے، شکل بشر میں آئے تھے، اور 14ویں صدی کے اندر جاہل لوگوں کو محتاب پیغام جو دینا چاہتا ہے، ارے محمد کا پسینہ نکلے تو اللہ انبیاء بناتا ہے، پیڑا نکلے اللہ جراثیم بناتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ محمد مصطفیٰ کا پسینہ اپنے محبوب کے پسینے کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اب بھائیجان ایک آج کل کے نوجوان بیٹھے کی بات بتائی کریں گے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ ایک ٹرینڈ چلا، کہتے ہیں جی یا ان کو بھی علیہ السلام کرو یا ہمارے 14 کو بھی رضی اللہ۔ یہ ایک ٹرینڈ چلا
علیہ السلام کو ہو، ان کو رضی اللہ کو بات سمجھیں، ان کو لوگ کہتے ہیں ان کو بھی رضی اللہ کہنا چاہیے، رضی اللہ کہنا چاہیے۔ اب میں اس بات پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، عزیزان محترم کو ذمہ داری کے ساتھ مہتاب کہنے لگا ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے پسینے سے 1,24,000 پیغمبروں کو بنایا۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، آدم ہے کون؟ آدم ہے علیہ السلام۔ موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ ہے علیہ السلام۔ عیسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ ہے علیہ السلام۔ یعقوب کون ہے؟ یعقوب ہے علیہ السلام۔ یوسف کون ہے؟ یوسف ہے علیہ السلام۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم ہے علیہ السلام۔ اسماعیل کون ہے؟ اسماعیل ہے علیہ السلام۔ اپنے بندے کا بچہ بن جو محمد کے پسینے سے بنے انہیں تو علیہ السلام کہتا ہے، اور جو محمد کا خون ہو وہ رضی اللہ کیسے؟ زندہ باد، زندہ باد علی کے شیعہ، شہباز علی کے شیعہ۔ کیا بات ہے؟ سارے حرامی حدود سے حیدری، مجھے حیدری۔ میرا بھائی تو محمد کے پسینے سے اللہ جی نے انبیاء بنا تھا، محمد کے پسینے کا ایک قطرہ آتا تھا تو اللہ کہتا تھا میں نے آدم بنا دیا، دوسرا آتا تھا تو اللہ کہتا تھا میں نے موسیٰ بنا دیا۔ 1,24,000 پیغمبر یہ بھی سمجھداری کے ساتھ مجھے اپنے مسئلے کا کیا کہ علی کا پڑھنے والوں کو ایک پورا یقین کہ یہ ہمارے مذہب کا ایک چھوٹا سا بچہ اسے بھی پتا ہے رسول اللہ کا معیار کیا ہے اور علیہ السلام کا معیار کیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، جو بول سکتے ہیں وہ بولو، رسول اللہ کا معیار کیا ہے، علیہ السلام کا معیار کیا ہے۔ یہ جتنے نوجوان میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں یہ سفر ان کے نام میں کرنے لگا کہ ہمیں ایک معیار بتایا گیا ہے، ایک معیار بتایا گیا ہے رضی اللہ کا، اس معیار کو درمیان میں رکھتے ہوئے ہم ہر کسی کو رضی اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر کسی کو رضی اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ معیار کون سا ہے؟ وہ معیار کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں مقام درد یہ ہے کہ پھول راضی ہو، مقام درد یہ ہے کہ پھول راضی ہو، مقام درد یہ ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس پر رسول راضی ہو۔ تم جس سے بہو گے ہم مانیں گے رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بدول راضی ہو۔ زندہ باد علی کے شیعہ، شہباز علی کے شیعہ۔ تاریخ میں ان کا انکار کیا ہے، چاہے وہ سب سے بڑا نمازی ہو، چاہے سب سے بڑا حاجی ہو، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں۔ سمجھنا آدم ہے عالم، آدم کو عالم کیوں کہا گیا؟ کس وجہ سے عالم کہا؟ میرے چھوٹے مولا امام جعفر صاحب کے ساتھ صلی اللہ ان کا عالم کا سنیں گا کہ عالم اللہ کو اچھا لباس پہننے سے بندہ عالم نہیں کرتا، ایسی گاڑی ڈگری نہ حاصل کرنے سے بندہ عالم نہیں کرتا۔ کہ مولا آدم عالم کیسے بنا؟ اس کو پڑھانے والا کیسے بنا؟ میرے معصوم ابن معصوم نے، امام ابن امام نے، کریم ابن کریم نے سچی بات میں سچے ہوئے نے فرمایا کہ آدم عالم اس وجہ سے بنا، اسے پنجتن کی معرفت تھی، جسے پنجتن کی معرفت ہو وہ عالم ہوتا ہے، جسے پنجتن کی معرفت نہ ہو وہ تو جاہل ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد علی کے شیعہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جسے پنجتن کی معرفت چاہے اچھا لباس پہنے، چاہے اچھی گاڑی پہ آئے، چاہے اس نے ڈگریاں حاصل کی ہوں، چاہے اس نے اپنے گھروں میں لائبریریاں بنائی، اگر تو اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو ہمارے نظر میں وہ چاہیے مہربانی مولا فرمان فضیلہ نے محترم معصوم اور موت کا اس کا مجموعہ جو ہم نے یکم محرم سے لے کر 9 محرم تک پڑھا، اس کا مجموعہ آج میں آپ کو بتانے لگا، اس کا آج میں آپ کو دیکھیں آپ کو مجھے خوش ہے فضیلہ نے محترم اللہ نے ہر دور میں اپنا پیغمبر بھیجا،
اللہ نے ہر دور میں اپنا ہاتھی بھیجا. یہ باتیں وہ ہیں اللہ نے اپنا ہاتھی بھیجا, اللہ نے اپنا معصوم بھیجا, صاحب اعجاز بھیجا, صاحب موجزہ نبیوں کو بھیجا, آؤ زمین پر جا کر ان کے آنے کی گواہی دو جن کے آنے سے بہاریں سج جاتی ہیں. واہ واہ. ان کے آنے کی گواہی کہ وہ آ رہا ہے, ایک کم 1,24,000 پیغمبر کائنات میں آئے. انہوں نے اپنی کی ہوئی محنتوں کو اب کسی بندے کے کنٹرول میں, کسی اللہ کے ہاتھی کے کنٹرول میں دینا تھا. ایک کم 1,24,000 پیغمبروں نے کسے دیا؟ انہوں نے دے دیا محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں, اور محمد مصطفیٰ نے اب ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی عزتیں, پیغمبروں کی محنتیں اکٹھی کر کے دے وہ حسین بادشاہ کو. زندہ باد, زندہ باد, دے دی حسین بادشاہ. حسین بادشاہ کو کیا کہ اللہ نے صاحب اعجاز بنایا تھا, صاحب موجزہ بنایا, انہیں مکمل اختیار تھا کہ جب چاہیں جہاں چاہیں موجزہ کر سکتے ہیں, جب چاہیں جہاں چاہیں کسی کو گناہگار کو علیہ السلام بھی بنا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. کائنات میں دروازے دو ہیں جہاں سے انسان کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. انسان محترم و خانی بھیجنے کا طریقہ آتا ہی نہیں. وہ ایک دروازہ اللہ کا ہے, دوسرا حسین کا ہے. زندہ باد. وہ ایک دروازہ اللہ کا ہے, دوسرا حسین کا ہے. وہ اللہ آسمانوں پہ ایک ہے, حسین 14 میں ایک ہے. یہ بولنا نظر, اللہ آسمانوں پہ ایک ہے, حسین 14 میں ایک ہے. اللہ چاہے تو کنکر کو دور بنا دے, حسین چاہے تو آسی کو حر بنا دے. زندہ باد. عزیزان محترم, کوئی دو ملاقاتیں ہوئی ہیں نا, جناب حضور کی دعائیں مانگ رہے ہیں. کسی عالم سے پوچھے کہ حضور نے جتنی نمازیں پڑھی تھی اور حسین سے کیسے کیا اس کی وہ ٹھیک تھی, وہ کہے گا نہیں, پڑھے لکھے بندے سے وہ کہے گا نہیں قبول ہو سکتی. پوچھنا وجہ کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اس کے دل میں یزید رہتا تھا, وہ نماز پڑھتا تھا, دل میں یزید کا روزہ رکھتا تھا, فوج کا سپاہ سالار, یزید کی فوج کا سپاہ سالار. اب وہ پہلی ملاقات کی ہے 2 محرم کو, آیا ہے قافلہ ہو. دوسری ملاقات 10 محرم ظہرین سے پہلے کی, جب آیا ہے تو کسی نے کہا کہ مولا آپ نے اسے جنگ کرنے کی اجازت جو دی ہے کہ جا پھر جنگ کر اور علیہ السلام ہو جا, جا پھر جنگ کر علیہ السلام ہو جا. مولا اب تھوڑی دیر بعد آپ نے نماز ظہر اور عصر پڑھنی ہے, مولا اسے کی نماز پڑھا کر اسے جنت میں جانے کا شرف عطا کر دیجیے. اس زمانے کو پتہ چلے کہ حسین نے نماز پڑھا کر اسے جنت میں بھیجا ہے, حسین نے نماز پڑھا کر اسے جنت میں بھیجا ہے, حسین نے نماز پڑھا کر اسے جنت میں بھیجا ہے. حسین بادشاہ فرماتا ہے میں ٹیم پڑھائے اسے جنت میں بھیج رہا ہوں. زمانے کو پتہ چلے عبادتوں کا نام جنت نہیں, محبت حسین کا نام جنت ہے. واہ واہ, بے شک. زندہ باد, زندہ باد. نہیں ایسے نہیں, سارے حلالی ہے پیچھے ہے جنت نہیں. شاید بڑے عزیزان محترم, اللہ کا ایک نبی گزرا ہے جس کا نام ہے حود. لیکن آج ان اداکاروں کو دیکھ کے, ان باتوں کو دیکھ کے میں جنت کی قیمت بڑھانے لگا کہ جنت کی قیمت کیا ہے. ایک اللہ کا نبی نام اس کا حود تھا, حود علیہ السلام. قوم عاد پہ یہ نبی آئے. عاد ایک شخص کا نام تھا, اس کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام شدید, دوسرے کا نام شداد. شدید 700 سال کی زندگی میں مر گیا, 900 سال کی زندگی شداد میں گزاری. 300 سال میں اس نے ایک بنائی تھی جنت. یہ جو زندگی کا
لیکن ہم ایک جملہ کرنا چاہتے ہیں. شیطان نے بنائی تھی جنت. جب جنت بنائی سونے کے لیے بنا دروازے کے لیے سونا بنا تو اس نے تو بنائی تھی کیسے علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس خدا کو مار بدلے میں تجھے جنت ملے. یہ واقعہ ذرا بدلے میں تجھے جنت ملے. اس نے کہا اچھا جنت ملے گی, اگر تو جنت ہے تو دکھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت دیکھنے کے لیے مرنا پڑتا ہے. جنت دیکھنے کے لیے مرنا پڑتا ہے. عزیزان محترم, یہاں پہ میرا جملہ مجھے یقین ہے ضائع نہیں ہوگا. یہاں سے مذہب جعفریہ کے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر کہوں گا کہ آپ کو میں جنت دکھا کر لاتا ہوں, جنت دکھا کر لاتا ہوں. اسے کائنات کا سب سے خوبصورت حصہ دکھا کر رہا ہے. وہ کائنات کا سب سے خوبصورت حصہ دیکھنے کے بعد آپ کے پاس آ کے کہے گا یہ کیسی جنت ہے جہاں پر حسین نہیں رہتا. حسین ہوتا ہے. یہ ہمارا دین بھی کوئی جنت سے کم نہیں, حسین اس میں بھی رہتا ہے. زندہ باد. جنت بنائی 300 سال کی تھوڑا وقت نہیں ہو گیا. 300 سال کی محنت کے بعد جنت بنائی. جنت بنانے کے بعد زمین سے زمانے ختم ہو گئے, ہیرے جواہرات ختم ہو گئے, ہر چیز ختم ہو گئی. جب پوری دنیا میں سونا ختم ہو گیا اس نے لوگوں سے لوٹ مار کرنا شروع کیا. پھر آگے جا کے بیان کروں گا کہ اس نے کہا کہ جس کے ہاتھوں میں ہے لوٹ لو, جس کے کانوں میں ہے لوٹ لو, جس کی گردن میں ہے لوٹ لو. میں نے بنائی ہے جنت, اس کے لیے بنانا ہے دروازہ. یہ ہے اللہ کی مخالفت کر رہا, یہ اللہ کے مقابلے میں بنا رہا ہے جنت. اسے چاہیے دروازہ. دروازے کے لیے سونا ختم ہو گیا. اس رحمت والے کو اس میں اتنا رحم آ گیا. اس رحمت والے کو جو کائنات کا مالک اسے اس پر اتنا رحم آیا. اس نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جلدی سے زمین پر جا, شداد بنا رہا ہے جنت. اسے ایک اصلی جنت کا دروازہ بھی دکھا کر آیا. کیمرے کے آگے سے گزر جاؤں آپ کے جملے کے لیے اتنی محنت کرنے لگا کہ پہلے آپ کو جنت کی قیمت دیا, آپ کو جنت کی قیمت پتہ چلے گی, پھر آپ کو پتہ چلے گا ہم یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں, یہ زنجیر زنی کیوں کر رہے ہیں. یہ جتنے لوگوں نے, جتنے عزاداروں نے آج ماتم کرنا ہے, یہ ان کے نام میں جملہ کہوں گا. عزیزان محترم, شداد نے بنائی جنت, 2 سال سے پریشان تھا کہ مجھے چاہیے جنت کے لیے دروازہ. اسے اتنا رحم آیا, اس نے اپنا ایک فرشتہ زمین پر بھیج دیا. اب شکل بشر میں, شکل لباس بشر میں, لباس انسانیت میں جناب ابراہیم علیہ السلام, جناب جبرائیل علیہ السلام چل رہے ہیں شداد کے دربار سے. جیسے ہی شداد کے دربار کے تخت کے قریب سے گزرے نا, شداد دیکھ کے کہتے یار اتنا خوبصورت شخص میری سلطنت میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا. اب جملہ سنیے گا. اس نے کہا کہ اے خوبصورت شخص تو کون ہے, اے خوبصورت شخص تو کون ہے. جناب جبرائیل کہتے تو میری چھوڑ, تو اپنی بتا دروازہ چاہیے یا نہیں چاہیے. زندہ باد, زندہ باد. میری چھوڑ میں جو بھی ہوں, تو اپنی بتا تجھے دروازہ چاہیے یا نہیں چاہیے. سر پکڑ کے بیٹھا تھا 2 سال سے کہ جنت تو بن گئی. بندہ بھائی جان 5 سے 6 کروڑ کا گھر پہ لگا ہے, اگر تو اس گھر کا دروازہ ہی ٹھیک نہ ہو, دروازہ ہی اچھا نہ ہو, تو بھائی جان گھر تو بنائے
دیکھنے والے کہیں گے جس کا دروازہ ہی نہیں لگا، وہ اندر سے گھر کیسا ہوگا، وہ اندر سے گھر کیسا ہوگا؟ اگر گھر بھی ہے اچھا تو دروازہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اسی لیے تو علم کے شہر کا دروازہ نبی نے علی کو بنایا ہے، زندہ باد، نبی نے علی کو بنایا ہے۔ آدم صفی اللہ کی اینٹیں لگائیں، نوح نجی اللہ کی اینٹیں لگائیں، نوح نجی اللہ کی اینٹیں لگائیں، ابراہیم خلیل اللہ کی اینٹیں لگائیں، اسماعیل ذبی اللہ کی اینٹیں لگائیں۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو علم کا شاعر کہا اور اس کے دروازے کو علی ولی اللہ کہا، اور بتایا جس کا دروازہ اتنا خوبصورت ہے اس کا شہر کتنا خوبصورت ہے۔ زندہ بسم اللہ قبلہ جناب ارحم رضا سلطانی صاحب جو کہ تشریف فرما ہے، میرے بات پڑھنے کے عزیزان محترم توجہ۔ بنا رہا ہے جنت، چھوڑ دیا سارا مضمون، ٹھیک ہے جی، بنا رہا ہے جنت۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو میری چھوڑ اپنی سنا، تجھے چاہیے دروازہ یا نہ؟ اس نے کہا دکھاؤ دروازہ، پہلے دیکھوں گا پھر سودے بازی کروں گا۔ اب بھائی جان جانا میں نے اگلی مجلس پہ ہے لیکن لیٹ ہو رہا ہوں، لیکن میں اپنا جملہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ عزیزان محترم جیسے ہی کہا نا کہ دکھاؤ، پہلے دروازہ دکھاؤ کہ وہ میری جنت کے قابل بھی ہے یا نہیں، جنت کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ اب جناب جبرائیل علیہ السلام آنکھ جھپکنے سے پہلے دروازے سے باہر نکلے، آسمانوں پہ گئے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا اصلی دروازہ لے کر زمین پر نازل ہو گئے۔ اللہ کی یہ نقلی بنا رہا ہے، اللہ نے اصلی بھیج دی، اصلی جنت کا دروازہ بھیج دیا۔ عزیزان محترم وہ لے کر آیا، شداد نے دیکھا، شداد نے کہا میری جنت کا دروازہ یہی لگے گا، یہی لگے گا۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اب اس اللہ کی بنائی ہوئی جنت جو اللہ نے جوانہ نے جنت کا سردار کو حسین بنایا ہے، ٹھیک ہے جی توجہ ہے نا، بنایا ہے۔ عزیزان محترم اب جیسے ہی جنت کا دروازہ لے کر آئے، شداد نے کہا میری جنت کو یہی دروازہ لگے گا، اس سے زیادہ خوبصورت دروازہ نہ میں نے پہلے دیکھا یا نہیں۔ اب جبرائیل سے کہہ رہا ہے کہ بتا اس کی قیمت کیا ہے۔ 300 سالہ محنت کرنے کے بعد اس نے بنائی ہے جنت۔ جبرائیل نے کہا یہ ایک دروازے کے ایک پلڑے کے بدلے میں مجھے آدھی جنت چاہیے، جاگنا مجھے آدھی جنت چاہیے۔ اس نے کہا کہ دوسرے کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا دوسری بھی لے لو، جنت پوری میرے نام کر دو۔ 300 سالہ محنت جناب جبرائیل علیہ السلام کے نام کر دی، جناب جبرائیل علیہ السلام کے نام کر دی۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے وہ رسید پکڑی، کاغذ قلم سیاہی سے لکھوایا کہ آج سے یہ جنت میری ہو گئی، جناب جبرائیل علیہ السلام دربار سے باہر نکلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے آسمانوں پہ چلے گئے، آنکھ جھپکنے سے پہلے آسمانوں میں چلے گئے۔ ادھر سے اللہ کا نبی دربار میں داخل ہوا اور آگے کہتے ہیں کہ اے شیطان ابن شیطان، اب پتا کہاں گئی تیری جنت؟ تو نے ایک جنت کے دروازے کے بدلے میں 300 سالہ محنت کو ضائع کر دیا، اور وہ جنت کا دروازہ ہے جو حسین کی جنت میں ایسے 100 دروازے ہوں گے، زندہ باد۔ یعنی کہ ایک حسین کی جنت کے دروازے کی اتنی قیمت ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر کسی نے کہا تھا کہ مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت۔ جاگنا یہ عزاداروں کے نام جملہ کرنے لگا ہوں، مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت، مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت۔ ہم نے کہا خیرات میں پائی ہے یہ جنت، آ دیکھ کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم، ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے یہ جنت۔ زندہ باد علی کے شیعہ، شاباش علی کے شیعہ، ایسا نہیں سارے حلالی ہے تجھے حیدری، ہمارے خون پسینے کمائی ہے جی یہ جنت۔ بس عزیزان محترم لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چاران چھو نہ بہیں، جب تک غم حسین میں آنکھ نم نہ ہو، عزاداروں کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام سے آنے والی سید زادیاں راضی نہیں ہوتی۔ عزاداروں رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں، جملہ میں نے ایک پڑھنا ہے۔ میرے بعد قبلہ جناب ارحم رضا سلطانی صاحب تشریف فرما ہے جو آپ کو مولا امام حسین فضائل بھی سنائیں گے اور مسائل بھی سنائیں گے۔ عزیزان محترم آپ نے شاید میرے اس مضمون پہ توجہ نہیں کی۔ میں نے کہا جب شداد نے جنت بنوانے کے لیے سونے کو لوٹا گیا تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا تھا
کہ اگر تو کسی کے ہاتھوں میں سونا ہے تو اتار لاؤ، اگر تو کسی کے کانوں میں سونا ہے تو مجھے سونا چاہیے اتار لاؤ، اگر تو کسی کی گردن میں سونا ہے تو اتار لاؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا، جس ایک بچی تھی جو چند سالہ کی معصومہ تھی، اس کی ماں کو تاریخ نے فقیر نے لکھا کہ فقیرنی کی وہ بیٹی تھی۔ عزاداروں، جیسے ہی سپاہی آئے نا تو اس کے کانوں سے اس نے بالیوں کو کھینچا، جیسے ہی کانوں سے بالیوں کو کھینچا بچی کے کانوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ عزاداروں، وہ چند سالہ بچی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا پروردگارا گواہ رہنا، دشمنی تیری کان میرے زخمی، او دشمنی تیری کان میرے زخمی، دشمنی تیری کان میرے زخمی۔ عزاداران مظلوم کربلا 10 محرم میں یہ ایک ایسا منظر تھا جب سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچی گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا بی بی سکینہ رو کے